بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فارغ اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کوئی منزل نہیں ملتی۔ زندگی کی ٹرین کو پٹری پر لانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ اس کوشش میں کبھی جیت بھی جاتا ہے اور کبھی ہار بھی جاتا ہے۔ اگر آپ جیت جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ ہار گئے تو اپنی ہار سے سیکھیں، ہمت نہ ہاریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں ساری زندگی ناکام ہی رہوں گا، بلکہ دوبارہ میدان میں کامیابی کی امید لے کر اتریں اور اپنی پہلی ہار سے سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو ہی اپنے مسائل کو اچھے طریقے سے سولو کر سکیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بہت ساری گائیں گھاس چرتی تھیں اور پیاس کے وقت پانی پینے جاتی تھیں۔ جب کبھی ان پر کوئی کروکوڈائل حملہ کر دیتا تو وہ ساری بھاگ جاتی تھیں، لیکن ایک دن ایک گائے کا پاؤں کروکوڈائل نے پکڑ لیا۔ اب گائے کے لیے زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش شروع کر دی اور کروکوڈائل اپنی بھوک مٹانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، لیکن افسوس کا مقام یہ تھا کہ اس کی ہمزاد گائیں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، مگر کوئی ایک بھی گائے اس کی مدد کو نہیں آ رہی تھی۔ پکڑی جانے والی گائے کروکوڈائل کو پانی سے باہر کھینچ لائی۔ کروکوڈائل نے بھی پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ آج شکار کر کے ہی چین لے گا۔ گائے کی ہمت جواب دینے لگی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی ہمزاد گائے کو دیکھتی رہی اور گردن جھکا دی۔ اسی دوران کروکوڈائل اسے واپس گھسیٹ کر پانی میں لے گیا۔ گائے نے ایک بار پھر امید کے ساتھ دور کھڑی اپنی دوستوں کو دیکھا، جن کے ساتھ وہ ہر روز پانی پینے آتی تھی، لیکن دوسری گائے صرف تماشا دیکھتی رہی۔ مگر پکڑی جانے والی گائے اپنا بھرپور زور لگاتی رہی اور پانی سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی۔ کروکوڈائل نے اس کی ٹانگ کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن گائے پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا۔ پاورفل کروکوڈائل کے آگے وہ ہمت ہارنے لگی۔ کروکوڈائل اسے آہستہ آہستہ گہرے پانی میں لے کر جاتا رہا، مگر یہاں پر قدرت نے اپنا کھیل شروع کر دیا۔ دو دریائے گھوڑے گائے کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی بھرپور طاقت کے ذریعے اس گائے کو کروکوڈائل سے آزاد کروا دیتے ہیں۔ وہ زخمی گائے پانی سے نکل کر باہر آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو یہ لائف آپ کی ہے اور آپ نے ہی اسے گزارنا ہے۔ لوگ صرف تماشائی ہوتے ہیں۔ حالات سے لڑنا انسان نے خود ہوتا ہے۔ زندگی کی جنگ اکیلے لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا صرف تعریف کرنے آتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مرنے والا مرنے سے پہلے کن حالات سے گزر رہا تھا یا وہ زندگی کی کن مشکلات میں تھا۔ کامیابی کے لیے ذہنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ یقین اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی ضرور ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کو کرنے اور سیکھنے کے لیے وقت دیں۔ زندگی میں جب بھی کامیابی ملے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کریں۔ ناکامی کی صورت میں اپنی ذات یا کسی اور کو الزام دینے سے بہتر ہے کہ اسے دل سے قبول کیا جائے۔ اپنی غلطیاں تسلیم کرنا سیکھیں۔ انا کی وجہ سے اپنی غلطیوں سے منہ پھیرنا آپ کو آپ کی منزل سے دور کر دے گا۔ آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اپنے قدم نہ رکنے دیں۔ کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کریں۔ جو لوگ کسی کام کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ کر رہتے ہیں۔ اپنا مقصد پانے کے لیے اپنے سے بہتر اور کامیاب لوگوں کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں تک بہتر ثابت ہوئے۔ یاد رکھیں کہ لوہے کی اصل پہچان آگ سے پگھل جانے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ آپ کو خود پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ پوری دنیا بھی مخالفت کرے تب بھی آپ اپنے پر یقین رکھیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک دم سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔